السلام علیکم. یوٹیوب چینل احمد سویب پر خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج کے جو میرے معزز مہمان جناب مولانا افضال خان نشری صاحب فرام لاہور, آئیے جانتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. اچھا حضرت, آپ سے پہلے بھی ماشاء اللہ سیکشنز ہوئے ہیں میرے, تو آج ایک نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو شخصیات ہیں علماء کرام کی, آپ کی 3 شخصیات فیوریٹ کون سی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور شاید کوئی میرے اس بات سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے. میرے جو اساتذہ ہیں ان کا تو میں کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا. جو باقاعدہ جامعہ شرفیہ کے اساتذہ ہیں, سعادت عباسیہ کے اساتذہ ہیں, تو ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. کس کا نام لوں کس کا چھوڑوں. اساتذہ کے علاوہ کی شخصیات جو میرے استاد تو ہیں, مگر تبرکاً کہ میں نے ان سے تبرکاً پڑھا ہے, اجازت حدیث حاصل کی, مگر ان کی ذات سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. سب سے جو بڑی شخصیت پاکستان میں اگر کہا جائے تو دنیا کی یہ بڑی شخصیت ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیضہم. حضرت دامت فیضہم کے والد صاحب حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے استاد تھے. پھر پاکستان میں آئے, پھر مفتی اعظم پاکستان بنے, اور ایک علمی خاندان, علمی گھرانہ, اور آپ خود ایک سپریم کورٹ کے جسٹس رہے, اور پھر جو ہے شیخ الاسلام کا اللہ نے لقب, اور دنیا نے شیخ الاسلام کہا. یہ نہیں کہ اپنے شاگرد شیخ الاسلام کہیں تو لگتا ہے کہ ان کا شیخ الاسلام ہے. آپ کو عرب کے, عراق کے, سعودی عرب کے علماء نے شیخ الاسلام کہا, اور آپ کے علم سے دنیا متعارف ہے. آپ کے عربی کتاب فقہ کے اندر, بلکہ ہمارے مفتی مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ مفتی تقی عثمان تو فقہ کا باپ ہے اس وقت. اس حیثیت میں اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا. تو ان کی ذات سے بڑا فائدہ ہوا, ان کے علم سے. ان کی تحقیقات اتنی زیادہ ہیں, مگر جب وہ بندہ عوام میں تقریر کرتے ہیں تو بالکل سادی گفتگو کو اصلاح امت ہو جائے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فالوور ہیں, ان کے سلسلے سے خلیفہ مجاز ہیں, مگر مزاج میں اعتدال ہے. حنفی اسکول آف تھاٹ ہے نا, تو اگر کہیں حنفیہ کی بات انہیں لگے گی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, تو وہ رائے دینے میں ہچکچاتے نہیں ہیں بھی ادھر مجھے امام شافعی کی بات اچھی لگ رہی ہے. مزاج کے اندر یہ نہیں ہے کہ علم کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں. کوئی اپنی بات ایسی ہو جو مضبوط نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں میں نے یہ بات کہی تھی, یہ ٹھیک نہیں تھی, اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ یوں ہے. تو علماء کرام کو ان کے پڑھنا چاہیے, عوام کو ان کے اصلاحی خطبات عوام الناس کو پڑھنے چاہیے کہ وہ کس طرح دور کے اندر, ہر دور کے اندر جو, بلکہ ایک دفعہ حضرت جامعہ شریفیہ تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ علماء پوچھ رہے ہیں بھی کیا کتاب دیکھ کے مطالعہ کریں, کیا موضوع بیان کریں جمعے کے بیانوں پہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں جو مرض ہو اس پہ مرہم رکھ دیں, جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ بیان کریں. تو عوام الناس کو چاہیے کہ صحیح تشریح دین کی ایک اعتدال کے ساتھ, افراط و تفریط سے ہٹ کے جو آپ کو وہ مسائل بتا رہے ہیں, جو ان کے فتاوی جات ہیں, جو ان کی تفسیر ہے, آسان اردو ترجمہ قرآن انہوں نے لکھی کہ آسان اردو جس وقت رائج ہے اس کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا. ان کے اصلاحی خطبات ہیں جس سے عوام الناس کو چاہیے, اور ان کی اصلاحی مجالس ہیں جن کو پڑھنا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. بہت بڑے پیر ہیں, نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی, چاروں سلسلوں میں خلیفہ مجاز ہیں. ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو ان کی ذات سے فائدہ ہوئی جا رہا ہے جی. ان کے میرے تو بڑے وہ آئیڈیل ہیں, اور بلکہ ہماری جامعہ شرفیہ میں اس وقت محتمم میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت فیضہم, ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی, مشکات پڑھی, جلالین پڑھی. تو ان کا جو ہے کہ یہ کلاس فیلو ہیں, اور جامعہ شرفیہ میں بہت آتے ہیں. جامعہ شرفیہ جب آتے ہیں تو جامعہ شرفیہ میں ضرور, لاہور کا سفر ہے اور جامعہ شرفیہ میں نہ یہ نہیں ہوتا. اور ان کے صدقے مجھے بھی, ان کے بھانجے ہیں مولانا ناظم اشرف صاحب دامت فیضہم, تو میں ان کا بڑا قریبی شاگرد ہوں جی. تو جب حضرت کے وجہ سے مجھے بھی ان کا کئی دفعہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا, ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے بیانات سنوں. ایک تو یہ شخصیت جن کے اندر سیدھی بات, بلکہ یہ جو بڑے کرنٹ ایشوز ایسے ہوتے ہیں, بڑے حساس معاملات جن پہ بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں, بعض شدت میں آ جاتے ہیں, بعض بالکل انکار کر دیتے ہیں. حضرت کی رائے بہت ہی درمیانی رائے ہوتا ہے, تمام مکاتب فکر ان کی رائے کو لیتے ہیں. اور دوسری شخصیت جو ایک فکری سوچ کے اندر جس شخصیت سے مجھے فائدہ ہوا وہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فیضہم گجرانوالہ سے. حضرت دامت فیضہم ایک کالم نگار بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں. میں نے بھی ان سے بخاری شریف کی چند حدیثیں بھی پڑھی, قرآن پاک کا ترجمہ بھی کچھ پڑھا میں نے ان سے. بہت مجھے ان کی ذات سے فائدہ ہوا, اور وہ بھی یہ کہ تاریخ کے اندر مطالعہ ان کا بہت زیادہ. سیاست میں نے ان سے سمجھی کہ سیاست ہوتی کیا ہے. مدارس میں بھی پڑھی ہم نے سیاست, مدارس میں پڑھائی جاتی ہے سیاست,
قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی سیاست کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سیاست کا معنی ہے نظام چلانا. اور مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فیضم بڑا معتدل آدمی، بلکہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف کرنا ہو تو زاہد الراشدی صاحب سے سیکھیں کہ اختلاف کیسے کرتے ہیں. ان کو اختلاف کرنے کا ڈھنگ آتا ہے کہ اختلاف ایسے کرتے ہیں کہ اگلا یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہی میں تنقید بذریعہ اصلاح ہے، تنقید بذریعہ تنقید نہیں ہے. ان کی صحبت سے، ان کے بیانوں سے، ان کے تحریروں سے بہت فائدہ ہوا. اور نمبر 3 جس شخصیت سے فائدہ ہوا، ان کے بیانات سے ایک دین کی طرف میں راغب بھی ہوا، اور ان کے بیان کو میں کہتا ہوں دوائی کے طور پہ سننا چاہیے. حضرت مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ. آپ رائے گڑھ میں پڑھے، پھر جامع رشیدیہ ساہیوال سے سن 1980 میں دورہ حدیث کیا. اور ہمارے مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم اور مولانا طارق جمیل صاحب یہ ایک ہی مدرسے کے. مولانا اکرم صاحب ان سے جونیئر تھے، طارق جمیل صاحب سینئر تھے جامع رشیدیہ ساہیوال میں. تو ان کی ذات سے بڑا فائدہ ہوا کہ جو صحابہ کے علم تو ملتا ہی ملتا ہے، علم تو کتابوں سے بھی مل جاتا ہے، اصل تو ان بزرگوں کی صحبت ہے. اصل تو صحبت ہے کہ ان اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت تھی جو صحابی بنے. ورنہ قرآن عربی میں تھا، وہ عرب تھے، ہم سے اچھی عربی جانتے تھے، اور ان قرآن خانہ کعبہ میں رکھ دیا جاتا اور وہ اس قرآن پاک کو پڑھ لیتے. مگر نہیں، حضور کی صحبت. تو علماء کو بھی چاہیے. مجھے کوئی کہے نا کہ علماء ایسے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے علماء کیسے ہوتے ہیں. میں گمراہ نہیں ہوتا ہوں انشاءاللہ. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کلمہ نصیب فرمائے. ان بزرگوں کے پیچھے چل کے انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوتے جب تک ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. انتہائی معتدل، بڑے بڑے، آپ بھی میرے ہم عمر ہی ہیں، تو ہم نے بڑے اپنے دور میں ابھی ماضی قریب میں ایسے ایشو دیکھے پاکستان میں کہ لوگ بہت شدت میں آئے، بہت نرمی میں آئے، بہت. ان حضرات کی میں رائے دیکھتا ہوں یہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. اور دارالعلوم کراچی جامع شریفیہ ایک تعلق ہے. تو میں نے تو اپنے اساتذہ سے بھی، ان کے کئی شاگرد میرے اساتذہ ہیں، ان کی صحبت نصیب ہوئی. ان کے والد صاحب ایک، بلکہ مفتی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم تو فرماتے ہوتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ اسلامی بینکنگ والا کام کیا ہے نا، یہ ایک فرض کفایہ تھا جو تمام علماء کی طرف سے ادا کر دیا. ایک سوال یہ بھی ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے کہ اب جس طرح یہ میں کسی مسالک کو یا کسی مسئلے کو یا ایک ہوتا ہے نا کہ مسئلہ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کچھ دن پہلے یہ 7 رضوی والا معاملہ بنا، تو کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ویسے تو مولانا صاحب بڑا بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے متعلق کیوں انہوں نے بات کی؟ تقی عثمانی صاحب نے نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے. ہاں، یہ آپ نے میرے سے اختلافی بات پوچھ لی. یہ مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھنی چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں بولے. بس یہی نا کہ اکثریت میں ایسے ہی کیا جاتا ہے. میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا فلاں عالم نے ایسا کیوں نہیں کیا، میں کہتا ہوں یہ ان کا نمبر ہے، یہ ان کا پتہ ہے. میں اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کروں، شاید وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. صحیح بات ہے، وہ ایک غیبت ہی آ جائے گی. غیبت نہیں ایسی، اگر میں غلط کہتا ہوں تو وہ جھوٹ ہے، غلط. اور اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پتہ نہیں میری بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، شک تو ہے نا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اصل نا ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب فتوے کی لائن کے ہیں، طارق جمیل صاحب تبلیغی آدمی ہیں. تبلیغ ایک الگ شعبہ ہے، سیاست ایک الگ شعبہ ہے. مولانا فضل الرحمان سیاست کی لائن کے آدمی ہیں. مطلب پھر یہ سوال ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ انہوں نے تو بولے جتنا جو بول سکتا تھا وہ بولا، مگر ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. مولانا سے جھجک بہت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب میرے ابتدائی استاد ہیں. مجھے ان سے اتنی جھجک ہوتی ہے کہ بعض اوقات حضرت بیٹھے ہوں، مجھے کہیں موقع مل جائے ان کی ٹانگیں دبانے کا، تو میرے سے بات میں نہیں ان سے اتنی کرتا. اس تھکا ہوا آدمی حضرت کو تو دل کرتا ہے کبھی کہ میں تو لمبے جاؤں اور ان کو دعوت دوں. اور انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. ہمیں تو اللہ کی رحمت سے مولانا طارق جمیل صاحب کا دل اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو ادھر موڑ دے. مزید ان کے متعلق کچھ بتائیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں جو ان کی مجلس میں، ایک ان کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی. وہ غیبت کرے بھی تو حضرت اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. حضرت کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی، حضرت کی مجلس میں تنقید نہیں ہوتی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چاروں سلاسل میں خلیفہ مجاز ہیں، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی. بہت بڑے پیر و مرشد ہیں. مگر وہ ایک شعبہ ہے تبلیغ کا، تو وہ اس تبلیغ میں الحمدللہ شاہ سوار ہیں. اور اللہ پوری دنیا، اللہ نے ان کے، بلکہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم عطا فرما، جس طرح لوگ ان کے علم سے فیض یاب ہوئے. اصل انسان کی نا قربانی ہوتی ہے. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی کتنی قربانیاں لی دین حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے پھر ان کو نوازا. ان کی دعائیں ہیں، ان کے اساتذہ کی دعائیں ہیں. مولانا میرے پیر و مرشد ہیں، میرے اس وقت جو شیخ ہیں حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی استاد ہیں.
اور اب اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کی اتنی عمر ہے مگر اپنے اساتذہ کے آگے ہاتھ پہ کے کھڑے. مولانا کے اندر اساتذہ کا ادب بہت زیادہ ہے. مزاج کیسے ہے ان کا؟ مزاج بڑا ہلکا پھلکا مزاج. فرینک میں نے کو بتایا نا کہ ان اکابر میں نے بناوٹ سختی نہیں دیکھی. جو لوگوں نے مجھے ڈرایا ہوا تھا نا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں تھے. یا مولانا معین الدین صاحب ہیں یا وہ اکابر نارمل بڑے فہم. ان کے پاس وقت ہو, ہاں ایک بندے کے پاس وقت نہ ہو تو پھر تو ان کو تنگ کرنے کی بات ہے. اب میرے دوست ہیں, ان کا نکاح تھا تو میں حضرت کے پاس گیا کہ حضرت وہ میرا دوست ہے غضنفر علی شاہ, تو اس کا نکاح ہے تو آپ جی شفقت کر دے. تو پہلے کہتے ہیں میں طبیعت ٹھیک نہیں. میں حضرت جیسے آپ کا مزاج ہو, آپ کو تکلیف نہیں دینی, مگر ایک خواہش تھی اس بھائی کی بھی کہ آپ نکاح پڑھا دیں. تو میں نے میں نے بھی زیادہ تنگ نہیں کیا کہ اب اگلا مان لے بہت اچھا, نہ مانے تو کوئی ہمارا پابند تو نہیں. تو حضرت نے ایسے تھوڑی دیر دیکھا, پھر کہتے ہاں بھائی مولوی افضال تم خطبہ پڑھو, میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. میں نے خطبہ پڑھا نکاح. ابھی میرے اور دوست ہیں فرقان علی پراچا, اس کی شادی ہے, تو ابھی میرا دل ہے کہ اگر مجھے اس نے یہ کہا تو میں پھر حضرت کے پاس چلا جاؤں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.